تو حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں ہو سکتے نیکی اور برائی. ادفع باللتی ہی احسن، جواب دیجئے آپ اس انداز سے جو بہترین ہو. فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ، سو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے بہت گہرا دوست ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ صفت نہیں دی جاتی مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ صفت نہیں ڈالی جاتی مگر انہی کی طرف جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور کبھی اگر وسوسہ ڈالے شیطان کسی بھی طرح سے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ طلب کیجئے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کوئی شک نہیں کہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دعوت الی اللہ کا کام کرنے والوں کو ایک بڑی خوبصورت ہدایت دی ہے، جو ایک داعی کا بہت بڑا وصف بھی ہے اور ایک داعی کے صبر کا امتحان بھی ہے، اس کی قسمت اور اس کے نصیبے کا ذکر بھی ہے. گزشتہ آیت میں اللہ پاک نے دعوت کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا کہ دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، تحریر کے ذریعے ہو، تقریر کے ذریعے ہو، باہمی گفتگو کے ذریعے ہو یا اذان کے ذریعے ہو، یہ ساری دعوت کی شکلیں ہیں. جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، سب سے خوبصورت بات، سب سے بھلی بات اس کی بات ہے. لیکن میرے محترم دوستو، ظاہر ہے جب بندہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرے گا، اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، تو اس کے نتیجے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، لوگ مخالفتیں کریں گے، اور بعض اوقات طعن و تشنیع، طنز کے نشتر چلائے جائیں گے، سخت الفاظ کے اندر جواب دیا جائے گا. تو اب ایسے رویوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ پاک نے اس کے لیے ایک اصول اور ضابطہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کبھی بھی بھلی بات اور بری بات یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھلی بات کا اور بری بات کا نتیجہ اور رزلٹ ایک جیسا نکلے، یہ ممکن نہیں. ہمیشہ
اچھی اور بھلی بات کا نتیجہ بھی اچھا اور بھلا ہی ہوتا ہے، اور غلط بات، بری بات، سخت بات کا نتیجہ بھی ہمیشہ غلط ہی نکلا کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلی بات، حسنہ نیکی کی بات اور نرم بات، اور اس کے مقابلے میں السیئہ بری بات، غلط بات، سخت بات، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب دوسری طرف سے مخالفت کی جائے، سخت بات کہی جائے، غلط بات کہی جائے، تو جواب کیسے دینا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ادفع باللتی ہی احسن، آپ جواب دیجئے اس انداز سے جو بڑا خوبصورت اور بہترین انداز، بہت اچھا انداز، اس سے آپ جواب دیجئے۔ اس کی ایک مثال اس امت کے سب سے عظیم انسان، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، سخت لفظ بولے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں نہایت سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ صرف اتنی بات فرمائی، بھئی اگر جیسے تو نے کہا ہے میں ویسا ہی ہوں، جو لفظ تو نے میرے متعلق بولے ہیں اگر میں ویسا ہی ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں جیسے تو نے بولا ہے تو پھر اللہ تجھے معاف کرے۔ یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر کسی کو جواب دینا پڑے، کسی مخالف کی سخت بات کو اس کا رد کرنا پڑے، تو فرمایا کہ اس انداز سے کرو جو خوبصورت انداز، بہترین انداز۔ ایک اللہ والے کے متعلق ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا کہ کسی نے میری غیبت کی ہے، کسی نے میری برائی کی ہے، میرے متعلق غلط الفاظ بولے ہیں، تو وہ باقاعدہ ہدیہ لے کر اس کے گھر پہنچ جاتے، ہدیہ جا کے اس کو دیا کرتے، تحفہ دیا کرتے، اور فرمایا کرتے کہ بھائی جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے، میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں، اس کے بدلے میں یہ میرا ہدیہ بہت چھوٹا ہے۔ یہ انداز تھے ہمارے اسلاف کے، ہمارے بزرگوں کے، جو دین کے داعی ہوا کرتے تھے۔ خود پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جن کو اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق عظیم کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، اس سے آپ نے قرض لیا ہوا تھا، اس نے آ کے آپ کی چادر مبارک کو یوں پکڑا اور اس کو بل دینے شروع کیے، چادر کو بل دیے، اتنے بل دیے کہ گلا مبارک گھٹ گیا، آنکھیں باہر کو نکلنے لگی۔ جانثار صحابہ پاس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے، اور سختی سے اس کو پیچھے ہٹایا، تو آپ نے فرمایا کہ عمر سختی کا موقع نہیں، سختی کا موقع نہیں ہے، میں نے اس کا قرض دینا ہے، مجھے بھی کہو کہ میں اس کا قرض ادا کروں، اور اس سے بھی کہو کہ جب تک وقت نہیں آیا تو قرض کے مانگنے میں نرمی کرے، اس کو بھی کہو کہ نرمی سے مطالبہ کر لے۔ یہ انداز ہے۔ اللہ پاک نے اس کے متعلق فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، جب کسی جگہ دعوت کے دوران جواب دینا پڑے تو اس انداز سے جواب دو جو بڑا خوبصورت انداز۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے۔ ظاہر ہے جب بندہ کسی کو غلط لفظ بولتا ہے تو دشمنی کی بنا پہ بولتا ہے۔ فرمایا کہ جو تیرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، جب آپ کی طرف سے خوبصورت جواب دیا جائے گا تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انہ ولی حمیم،
وہ ایسے بن جائے گا جیسے بڑا گہرا اور جگری یار اور دوست ہے، وہ بہت قریبی دوست کی طرح بن جائے گا، گرم جوش دوست کی طرح بن جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں کتنے ایسے حضرات ملتے ہیں جو خود کہتے ہیں کہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے، آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھے تھے، آپ کی بات نہیں سنی تھی، آپ سے زیادہ قابل نفرت ہمارے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ جب آپ کے پاس بیٹھے، آپ کی بات سنی، آپ سے تعلق ہو گیا، آپ کا اخلاق دیکھا، تو پھر روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر زیادہ محبوب انسان بھی کوئی نہیں رہا۔ میرے محترم دوستو، یہ اس کا اثر ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے مخالف کو اچھے انداز سے جواب۔ آج میرے محترم دوستو، ہماری آپس کی جو جتنی بھی چپکلشیں یا لڑائیاں یا جھگڑے ہو جاتے ہیں، اگر ہم اس میں بھی اس اصول کو اپنائیں تو دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں اور دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں۔ یہ لازمی اثر ہے، اللہ رب العالمین کی بات ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بہترین نسخہ اور وظیفہ جو کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے دیا ہے کہ غلط بات کا جواب جب اچھے انداز سے اور بھلے انداز سے دیا جائے گا تو دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی، نفرت جو ہے وہ محبت کے اندر تبدیل ہو جائے گی، دلوں کا بغض جو ہے وہ دلوں کے جوڑ کے اندر تبدیل ہو جائے گا جب بری بات کا جواب بھلے انداز سے دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تمہیں گالیاں دے تم اس کو دعا دو۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ صفت جو ہے یہ ملتی کس کو ہے؟ یہ صفت اللہ کس کو عطا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کسی بندے کو اتنا بڑا حوصلہ مل جائے، اتنی بڑی برداشت اور تحمل مل جائے۔ یہ ملتا کس کو ہے؟ اللہ فرماتے دو آدمیوں کو ملتا ہے، وما یلقاها الا الذین صبروا۔ فرمایا یہ صفت اسی آدمی کو دی جاتی ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کہتے کڑوی چیز کو برداشت کر لینا، ناگوار چیزوں کو سہ جانا۔ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحہ، کہتے نا کوئی آدمی تھانے میں تھا، پولیس اس کو بڑی مار رہی تھی اور گالیاں دے رہی تھی، تو کچھ دیر کے بعد جب اس کی جان چھوٹی تو ساتھ والے قیدی نے پوچھا بھائی تم یہاں آئے کس جرم میں ہو؟ کس جرم میں آئے ہو یہاں؟ کہنے لگا کہ بازار میں تھا، لڑائی ہو گئی، ایک آدمی نے گالی دی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لڑائی ہو گئی، لڑائی کے نتیجے میں پولیس پکڑ کے لے۔ تو اس نے کہا کہ وہاں تو ایک گالی برداشت نہیں ہوئی اور یہاں کتنی برداشت کر رہے؟ بس وہ ایک لمحہ برداشت کا ہوتا ہے، اس میں بندہ تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ غصے کی حالت میں فرمایا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، کوئی پانی کا گھونٹ پی لے، تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی برکت سے اس ایک لمحے کی برداشت سے انسان بعد کے خوفناک نتائج سے بچ جاتا ہے۔ لیکن وہی ایک لمحہ جو بھڑک کا ہوتا ہے، اس بھڑکیلے لمحے کے اندر انسان صبر کا دامن چھوڑ دے اور جواب اسی انداز سے دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نفرت کا الاؤ جو ہے وہ اور زیادہ بھانبڑ مچانے لگتا ہے، انسان کی دشمنی اور عداوت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ صفت اسی بندے کو دی جاتی ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے، اور فرمایا جس کو یہ صفت دی جاتی ہے
اللہ فرما رہے ہیں وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم، یہ شخص بڑے نصیبے والا ہوتا ہے جس کو یہ صفت دی جاتی۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ یہ صبر و برداشت یہ داعی الی اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا جگرا اور حوصلہ بہت بڑا ہونا چاہیے، بہت بڑی برداشت ہونی چاہیے۔ اللہ یہ صفت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ایک نسخہ بھی دے دیا۔ ظاہر ہے انسان ہے، بعض اوقات یہ دل میں آ جاتا ہے یار ہم کتنا برداشت کریں، کتنا سہیں۔ جب آگے مخالفت ہی مخالفت ہو تو صبر کا پیمانہ بعض اوقات ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ شیطان بھی دشمن ہے، وہ بھی کچوکے لگاتا ہے، وہ بھی وسوسے ڈالتا ہے، وہ بھی دلوں کے اندر کہے گا کہ نہیں نہیں جرأت اور بہادری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب ایسے وسوسے آئے، ایسے خیالات دل میں آئے تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر شیطان کسی طرح کا وسوسہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو فرمایا کہ اللہ کی پناہ لے لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کسی جگہ تشریف فرما تھے، دو آدمیوں کو جھگڑتے دیکھا، ایک بڑے غصے میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ بندہ اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کا سارا غصہ کافور ہو جائے، اس کا سارا یہ جو آگ اندر بھڑک رہی ہے یہ بجھ جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب جی وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ پڑھ لے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ میرے محترم دوستو، ہم سارا دن دنیا کے کام دھندوں میں ایسے ہی حالات سے دو چار ہوتے ہیں، بالخصوص جو شخص دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے اس کو ایسے حالات بہت زیادہ پیش آتے ہیں، تو اس کو تو یہ اپنا ورد زبان بنانا چاہیے کہ ایسے ناگوار حالات کے اندر وہ فوراً کیا کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایسے ہی درود پاک پڑھ لے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی وساوس کو، شیطانی اثرات کو دور کر دے گا۔ اور اس وقت میں ایک بات کا تصور کر لے کہ انہو هو السمیع العلیم، بے شک میرا اللہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو کسی نے میرے بارے میں بات کہی وہ اللہ وہ سن رہا ہے، اور میں کیا جواب دے رہا ہوں، میرا کیا رویہ ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور میں اچھا کر رہا ہوں تو بدلہ بھی کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ وہ برا کر رہا ہے تو اس کا انجام بھی کس کو بھگتنا ہوگا؟ اسی کو بھگتنا ہوگا۔ بس یہ تھوڑی دیر کا تصور، سوچ انسان کے اندر کو بدل کے رکھ دیتے، وہ اگلا بندہ جو ہے اس کا دل بھی شرمسار ہو جاتا ہے، یار میں نے کیسا رویہ اختیار کیا اور جواب میں مجھے انہوں نے کیسا رویے سے، کیسے خوبصورت انداز سے جواب دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ دشمنی جو ہے وہ کس میں بدل جاتی ہے؟ وہ دوستی میں بدل جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں نفرت وہ محبت میں بدل جاتی ہے، دلوں کی دوری وہ دلوں کے قرب کے اندر بدل جاتی ہے۔ اور یہ دعوت کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
اللهم إنا نجعلك في نحورهم